صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو آخری جو آپ پر اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب میں ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہوا ہے بابا تو شہید کو نہیں. اگر یہ لفظ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کے متعلق ہے کہ آپ کا بابا تو شہید کو نہیں, بالکل تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جو اکابرین تھے تو انجینئر صاحب یہ کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہیں. وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں, یہ مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ انجینئر تو شاہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ تو وہ لوگ جن کے اندر اپنے کلمے پڑھانے کی جو ایک خواہش ہے نا وہ کہیں چھپی پڑی ہوئی ہے نا, ان کو ان نعروں سے تکلیف ہوتی ہے. دوسرا یہ نعرہ تو خود لگاتے تھے, یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ایک جانور کے قدموں کی خاک سے بدتر کہتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو نبی سے کمپیئر کروا رہا ہوں, میرا نعرہ تو ابھی بھی سافٹ ہے. ہاں, کیا یہ کہ یہ سارے لعنتی بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ لعنتی عقیدہ پڑھایا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک غوث قطب ابدال سے افضل ہے؟ یہ کہیں نا تو ٹھیک ہے, مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کروا لیں. وہ نہیں کہہ سکتے, یہ ان کے عبدالقادر جیلانی نے کہا ہوا ہے جسے غوث پاک کہتے ہیں. ظاہر ہے انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے بھی اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں, ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم تو اسے فراڈ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک ایک عام مؤمن بھی صحابی کے گھوڑے سے افضل ہے, کیونکہ وہ جانور ہے, یہ مسلمان. بالکل جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ, لیکن ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے. اگر ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے نا تو صحابی کے گھوڑے سے بڑھ کے ایک عام مومن کی حرمت ہے. میں تو اس نعرے کو فراڈ سمجھتا ہوں, لیکن یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے, یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور بلکہ یہ بات ہی اپنے ماموں کی کرتے ہیں. جس طرح شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہے, انہوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل. توبہ توبہ توبہ, اللہ کے بندو, عمر بن عبدالعزیز کا نام لیتے ہوئے نا 10 دفعہ وضو کرو. تم کس بندے کو کس بندے کے ساتھ اور اس کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. عمر بن عبدالعزیز جو مجدد ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا. جو گند کی صفائی کر رہا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے کیا گزرا ہے؟ جس نے گند ڈالا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اگر کمپیئر کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. بات کو لاجیکل کرو, یا اسے مجدد ماننا چھوڑ دو, اور اگر مجدد مانتے ہو تو بتاؤ اس نے کون سا گند صاف کیا, کس کا گند ہے جو اس نے صاف کیا. وہ 60 سال سے ڈالا ہوا گند کس کا تھا؟ بنو امیہ کا تھا. تو وہ مجدد اسی لیے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا. تو یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابا شاہی کوئی نہیں. اور یہ جو ان کا کہنا نا کہ جی یہ ہم نے کبھی بھی نبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کو کمپیئر کیا, کرتے ہو کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ عبدالقادر جیلانی نے کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک انہیں جنت میں نہ لے جاؤں. کیا یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا؟ کیا یہ دعویٰ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کیا؟ کبھی نہیں. تو پھر ہم تو کہتے ہیں یہ تو بہت سافٹ نعرہ ہے, تم نے تو بزرگوں کو نبی سے بڑھایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا لے لے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت علی کا بیٹا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پوچھ رہا ہے بتائیں امت میں سب سے افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ وہ کہتے ہیں ابوبکر. پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر. تو انہوں نے کہا اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. حضرت علی تو اپنے آپ کو عام مسلمان کہہ رہے ہیں, یہ ان کی عارضی تھی. ان کے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, اور یہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے. قصیدہ غوثیہ کو شاہ عبداللہ محدث دہلوی بھی کوٹ کر رہا ہے, سارے صوفیاء کوٹ کر رہے ہیں. یہ ذرا فیصلہ کریں کہ مولا علی تو یہ کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, اور مولا علی کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے, ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے تصوف کا پورا فراڈ چلانے والے, اور اس میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی عبدالقادر جیلانی ان کے نزدیک, وہ یہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, تو اس کے بعد اس کی بزرگی فارغ ہو گئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے اولیاء جو ہے وہ عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں ہوتا ان میں. اس سے بڑا کوئی تکبر کا جملہ ہے؟ یہ ذرا فیصلہ کریں عبدالقادر جیلانی کو انہوں نے بچانا ہے کہ نہیں. یہ کہتے ہیں نہیں غوث پاک کا دھوبی تھا, اور اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اللہ کے بندو, بخاری میں تو لکھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, اسے فرشتے گرز مارتے ہیں. تو غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا, سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ فراڈ ہے جی. غوث پاک کا ایک بچہ شاگرد تھا, اس کی ماں ملنے غوث پاک جو ہے وہ کھا رہے تھے مرغ, اور وہ بچہ دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا, اور بعد میں انہوں نے مرغ کی ہڈیوں کے اوپر کم بیز نلا پڑا, تو وہ مرغ دوبارہ سے زندہ ہو گیا, اور انہوں نے اس عورت کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس لیول پہ پہنچے گا تو اس وقت پھر وہ مرغ کھا لے. یہ غوث پاک کیا رسول اللہ کے طریقے پہ تھے؟ نبی علیہ السلام تو اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا وہ 2 پتھر باندھتے تھے. نبی علیہ السلام تو خود بھوکے رہ کے اپنے صحابہ کو کھلاتے تھے. عبدالقادر جیلانی جو ہیں ان کے, وہ چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کے ککڑ پھاڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم جو یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہو بالکل تم عبدالقادر جیلانی کے طریقے پہ ہو. انہوں نے خود اپنے بزرگوں کو مشکوک کر دیا. بھائی ہم تو یہ پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی کا ایک مرید تھا, اس نے قبلہ رخ ٹوٹی نہیں رکھی ہوئی تھی لوٹے کی, تو نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے اسے راکھ کر دیا, وہیں پہ مارا گیا. بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا سیدھا ہو گیا. بھائی نبی علیہ السلام کا خادم, بخاری مسلم میں انس بن مالک کہہ رہے ہیں 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا, حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. مجھے کام کے لیے بھیجتے, میں بچوں میں کھیلتا تھا, کبھی نہیں حضور نے کہا تو نے یہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اور عبدالقادر جیلانی ایک دفعہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے, اس مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ عبدالقادر جیلانی کیا رسول اللہ کا ماننے والا تھا یا فرعون حامان ان لوگوں کا ماننے والا تھا؟ انہوں نے جو عبدالقادر جیلانی کا تعارف کروایا. میرے بھائی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مجھے تو اس بندے کی قیامت الدین بخشش بھی ناممکن نظر آ رہی ہے جو انہوں نے عبدالقادر جیلانی کا تعارف کروایا. ان ساری بونگیوں سے یہ دستبردار ہوں لیکن نہیں ہو سکتے. ان کے سارے بزرگوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں.
کیونکہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کو جو منی گاڈ بنا کے پیش کیا تھا وہ انہی واقعات کی بنیاد پہ. اگر یہ سارے واقعات فراڈ ہوتے ہیں تو عبد القادر جیلانی تو چلے گئے دنیا سے, ان کی تو ساری بزرگی فارغ ہو گئی. یہ سب کا سب فراڈ ہے. نہ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ ان کی کمپیٹنس. کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی مرغا مرا ہوا زندہ نہیں کر سکتا. عبد القادر جیلانی تو شاہی ہوئی.